میں کنا دے مانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد کے ساتھ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الرسولین وخاتم النبیین تیرے دردی کراں میں بھی غلامی یا رسول اللہ جب یہ پڑھیں گے تو آخری شعر یاد سے بنا جو آخری گزرا تھا تو وہ سب کو آتا ہے وہ سب نے کہا ہے تو یہ عقیدہ میرا نہیں ہم سب کا یہی مشن ہے تیرے دردی کراں میں بھی غلامی یا رسول اللہ بڑی حسرت میرے دل کی تمامی یا رسول اللہ میں بیٹھا میں بیٹھا دوبارہ بھی نظارہ بھی سہارا بھی میں بیٹھا دوبارہ بھی نظارہ بھی سہارا بھی جتھے فرشتے بھی سلامی یا جتھے دے فرشتے بھی سلامی یا رسول اللہ عرش اتے جے احمد فرش اتے محمد عرش اتے جے احمد فرش اتے محمد نرالا تیرا کس میں گرامی یا رسول اللہ نرالا تیرا اس میں گرامی یا رسول اللہ اور آخری شعر آنکھیں بند کر کے میں نے پڑھنا ہے اور آپ نے سننا ہے تو کاش یہ قبول ہو جائے درد اپنا ادا کر دو ہے واسطہ حسنین دا درد اپنا ادا کر دے ہے واسطہ حسنین دا نہ رومیاں
نہ چشتی نام جامی یا رسول اللہ پر کرنی تیرے دردی غلامی یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کی حمد ثنا کے بعد جناب استاد محترم حافظ شوکت علی شفیع صاحب حافظ اللہ اور بانیان محفل دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی منیر صاحب انہوں نے محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اپنے بھائی نصیر صاحب کی شادی کے موقع پر۔ اللہ پاک اس خوشی کے موقع پر یہ کاوش کرنا، یہ اہتمام کرنا، یہ محفل پاک کرنا قبول فرمائے اور ان دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ ہے کہ بھائی منیر صاحب نے محفل کا اہتمام کیا ہے کس پر؟ تو کہتے ہیں میرے بھائی کی شادی ہے اس پر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ خیر و برکت ہو جائے، شادی پر خیر و برکت ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم کہ ہر وہ نیک اور جائز کام اگر اس کو کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ کسی کام کو، نیک اور جائز کام کو کرنے سے پہلے اگر اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ادھورے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ بڑے بھائی یقین کے لیے بات ہے۔ ادھورے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک اور جائز کام جس پر بسم اللہ یا اللہ کی حمد نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا، وہ پورا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کا الٹ دیکھیں تو جو کام اللہ کے نام کے ساتھ، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے ساتھ شروع کیا جائے گا فرمایا اس پر برکتیں بھی رکھی جائیں گی، اللہ رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے یہ محفل رکھی شادی پر، اللہ پاک انشاءاللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ شادی جو ہے یہ نبی پاک کی سنت ہے، نکاح۔ تو فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت رکھے، تو میرے نبی کی پیار نہیں کرو، میرے نبی علیہ السلام کا طور طریقہ اس کو اپناؤ۔ تو ہم نے اپنے جو بھی معاملات کرنے ہیں وہ اس چیز پر ہی کرنے ہیں، اسی اسٹیج کے اوپر کرنے ہیں اور اسی نہج پہ کرنے ہیں جو طریقہ ہمارے مصطفیٰ نے دیا۔ تو یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، مثال کے اوپر شوکت صاحب لگا لیں، استاد محترم ذیشان بھائی لگا لیں، کوئی بھی۔ تو پھر جب مصیبت آ کے پریشانی آ گئی تو میں نے ان کو کال کی، یا مجھے فلاں پریشانی ہے، تو انہوں نے نا وہ حل کر دی۔ اچھا 10 دن گزرے پھر پریشانی آ گئی، انہوں نے پھر کال کی، انہوں نے پھر وہ دور کر دی۔ تو 20 دن گزرے ہیں، پھر میں پریشان ہو گیا، انہوں نے پھر میری پریشانی دور کر دی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب مجھے نا کوئی ایسی خوشی آئی، کوئی شادی آ گئی، کوئی معاملہ ہوا، تو میں بھائی پہ آ رہا تھا، یہ سامنے کھڑے، میں گڈی پھوڑ گئی، تو کیا یہ بندیائی ہوگی؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میں اپنی جب غم تھا، جب پریشانی تھی تو میں نے ان کو یاد رکھا، انہوں نے مجھے یاد رکھا، جب خوشی آئی میں سائڈ پہ ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد 10 دن بعد پھر مجھے پریشانی آ گئی، میں نے پھر ان کو بتایا، انہوں نے پھر حل کر دیا۔ تو یہ میرا پورا غلط ہے کہ خوشی کے موقع پہ ان کو بھول جاؤں اور جب غمی آئے تو جناب ان کے پاس چلا جاؤں۔ تو ہمارا دستور کیا ہے عوام کا؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی موقع ہو، غمی ہو تو ہم اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ لیکن جب خوشی آتی ہے تو لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، فرمایا کہ جب تم کو خوشی ہو، جب غم ہو، ہر
کو یاد رکھے گا. کسی جگہ میں بھی ہوگے نا اللہ تمہیں تمہاری مدد فرمائے. تو یاد رکھیں. اور یہ ہمارا جو دین ہے نا ہمیں جن بزرگوں نے دیا ہے وہ ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حضرت مولانا شاہ جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی سننے والی بات ہے. مولانا شاہ جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بادشاہ گزرے ہندوستان کے. تو مولانا شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک تخت بنایا اپنے لیے بادشاہ کے لیے. انہوں نے اپنے لیے ایک تخت بنایا. تخت بنانے کے بعد یہ جب اس تخت کے اوپر آ کے بیٹھنے لگے تو مولانا نے دستی سجدہ کیا اللہ پاک کو اور 2 نفل پڑھے. اب کیا ہوا؟ آپ کے وزیر کہنے لگے حضور آپ نے تخت میں بیٹھتے سجدہ کیا اس کا کیا وجہ ہے؟ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں فرمانے لگے بادشاہ کہ میں جب اس تخت پہ بیٹھا نا تو میرے نفس نے مجھے کہا تو بڑا بادشاہ ہے. تو ساتھ ہی فرمایا کہ فرعون نے ہاتھی دانت کا تخت بنایا تھا اور میرے تخت سے کہیں چھوٹا تھا اور صرف مصر کا وہ بادشاہ تھا لیکن جب وہ تخت پہ بیٹھا اس نے کہا میں اللہ کو سارے سجدہ کروں. فرمایا میں جب تخت پہ آ کے بیٹھا ہوں میں نے دستی اپنے ساتھ زمین کے ساتھ تخت کے ساتھ لگا دیا کہ اگر میں بادشاہ ہوں میرا کمال نہیں ہے سب کمال میرے رب نے عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ. تو یہ ہمارے بزرگ تھے کہ ہمارے بزرگ نے یہ ہمیں سمجھ دیا کہ شادی ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو رب کو یاد رکھنا ہے. تو انہوں نے اللہ پاک کے نام سے ابتدا کی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے. تو مجھے یہاں پہ یاد آ گیا 10 ربیع الاول کو تو ہمارے نبی کی بھی شادی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ ہمارے نبی کی بھی شادی ہوئی تھی. تو ہمارے نبی علیہ السلام آپ کون ہیں؟ کیا آپ کا مقام ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے مدادی کلمات ربی کا رشتہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی تعریفیں سارے سمندروں کو سیاہی بنا لیں ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا کے لکھنے لگے نا اللہ کی تعریفیں فرمایا سارے سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی. اور دوسری جگہ فرمایا حضرت عیسیٰ ہیں اللہ کا کلمہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے تو محمد اور رسول اللہ اللہ کے کلمات اعظم ہیں. فرماتے ہیں اس کا اب میں ترجمہ کرتا ہوں فخر الدین رازی کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کو بنا لے سیاہی ساری دنیا کے درختوں کو بنا لے کلمے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھنے شروع کرے تو سیاہیوں کو ختم ہو جائے گی قلم تو ٹوٹ جائیں گے لیکن مصطفیٰ کی تصریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. ہمارے نبی کی یہ شان ہے سرور کا ہوں گے مالک کا مولا کا ہوں گے باغ کریم کا بولے تھے باغ کا ہوں گے اور بس رضا نے ہمیں سے اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خالق کا آقا کا ہوں گے. تو ہمارے نبی کون ہے؟ تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں عام مومنین کے مقام کی ہم لوگوں کے مقام کی اللہ کے انتہا ہوتی ہے نا وہاں اللہ کے ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں اللہ کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولیاء جو صالحین ہیں قطب الاقطاب ہیں ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں شہیدوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں صحابہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں اولو العزم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر ہمارے نبی کے مقام کی کہا گیا ہے ہمارے اللہ اور مصطفیٰ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ اور مصطفیٰ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں ہے. اب میں پڑھتا والا اس کا شعر دیجیے. سب سے اعلیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء جب کوئی مشکل آتی تھی بدقادر بشریت تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ کا دیتے تھے. وہ بڑی پیاری بات ہے شمار فرمائی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کون بولے؟ حضرت ہمارے میرے اور آپ سب کے باپ ہے نام کمپنی کا نام مشہوری کے ذریعے پڑھتے ہیں. حضرت آپ نے جو آخری وقت قریب آیا حضرت آدم کا آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو ایک وصیت کی. اپنے بیٹے کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت اور مشکل آئے نا تو تمہیں پتہ کیا کرنا ہے؟ ابا جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کو وسیلہ محمد مصطفیٰ کا دینا ہے. اللہ کو وسیلہ محمد مصطفیٰ کا دینا ہے اور کہنا ہے یا اللہ میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں میری مشکل دور کر دے. تو آپ کے بیٹے حضرت شیش کہنے لگے کہ ابا جی یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے کہ 6000 برس بعد میری امت میں میرے بیٹوں میں پیدا ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے. تو آپ کے بیٹے حضرت شیش نے کہا ابا جی آپ کو کیسے پتہ کہ یہ پیدا ہوں گے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم کہنے لگے بیٹا جب مجھ سے ابتدائی جہادی ہوئی رقص واقعہ ہوئی میں 300 سال تک روتا رہا میری دعا قبول نہ ہوئی اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اور مجھے خیال آیا کہ اللہ نے جب میری روح ڈالی تھی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پائے میں لکھا تھا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا یا اللہ میں تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما. تو حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ نے میری توبہ قبول کر دی. اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو حضرت شیش علیہ السلام نے اس واسطے کو بدلی اختیار کی اور آخری وقت تک وسیلہ مصطفیٰ کا دیتے رہے. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم کہتے ہیں کہ مجھے رب نے کہا کہ آدم کہ تم محمد مصطفیٰ کو کیسے جانتے ہو؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا انشاءاللہ جب تم نے مجھ میں روح ڈالی تھی تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پائے پہ جنت کی دیوار پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تب سے ہی نہیں جانتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے جس کے ساتھ میرے رب جس کا نام میرے رب کے نام کے ساتھ لکھا ہے. اللہ نے کیا فرمایا آدم میں نے اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. نہ آسمان نہ زمین نہ لوح نہ قلم نہ فرشتے کرسی کچھ بھی پیدا نہ کرتا. ارے میں نے تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا. یہ شان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی. اور پھر کیا ہوا؟ اکیلے حضرت آدم ہی نہیں بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات سنیں گے نا. ہم عشق والے ہیں یار انشاءاللہ عشق کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں بہت بڑے جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہی کی ہے. 2 مسلمان 2 کافر. مسلمان میں سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کے ولی ذوالقرنین. ادھر نمرود اور دوسرا تھا شداد. وہ 3 بادشاہوں نے جو ہے وہ بادشاہی قبول کی. اب آج سنیں بڑی پیاری بات. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ ہوا بھی ان کے حکم کی تابع تھی. ایک دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت میں بیٹھ کے نا آپ کے سارے وزیر کشید ساتھ ہیں ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک زمین آئی تو آپ نے کہا تخت نیچے اتر جا. سارے تخت نیچے اتر گئے جتنے پر بیٹھے وہ نیچے اتر گئے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ زمین جو آئی نا آپ نے پھر جوتا اتارا کر ہاتھ پکڑ کے پیدل چلنے لگے. پھر جب وہ شہر گزر گیا تو پھر تخت میں بیٹھ گیا اڑنے لگا. جا رہے ہیں سلام سفر کرتے ہیں تو آپ کے جو وزیر سے کہنے لگے حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے یہ اتنی باتیں جو ہے اتنی جگہ جو ہے یہ آپ نے پیدل چل کے کیوں سفر کیا؟ تو سنیں جواب. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ چاہوں گا مسلمانوں یہ ہمارے نبی کی بات ہونے لگی ہے. حضرت سلیمان کہنے لگے کہ اب تو یہ باتیں ویران ہے لیکن 1000 برس بعد دوسری روایت میں 3000 برس بعد یہاں پر اس وادی میں اللہ کا ایک نبی آئے گا جو سب سے آخری نبی ہوگا.
کا نام تھا تبا. کیا نام تھا؟ توجہ رکھیں، تبا. وہ بتانا حضور السلام کا غائبانہ عاشق ہو گیا، غائبانہ عاشق ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ شاید میری عمر میں کام کرتا ہے، میں اس وادی میں آ کے تیرے ڈال دیتا ہوں. تو وہ حضرت تبا جو تھے نا، انہوں نے اپنا سامان لیا تو مدینہ شریف کے آگے بسنے لگے. اور مدینہ شریف میں سرکار کی آمد آتا ایک قوم بات تھی، قوم تبا، ان کی ہندی کی اولاد ہے. تو وہ بندہ جو اس وقت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آ کر نبی پاک کا غائبانہ عاشق ہوا تھا، اس نے وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے. پھر وہاں ان کی قوم آباد ہوئی، ان کے جناب اولادیں آباد ہوئی. مفتی احمد جعفر نبی فرماتے ہیں کہ مدینہ بستی ہی ایسی ہے جس کی ابتدا ہی عاشقوں سے ہوئی. مدینہ بستی ہی ایسی ہے فرمایا جس کی ابتدا جو ہے یہ عاشقوں سے ہوئی ہے. اور پھر مدینے کی اور باس ہوئی. فرمایا باب المدینہ کی شفاء للجزا، فرمایا جس کو کوڑ کی بیماری ہونا مدینے کی خاک اس کو کھلا دے، اللہ اس کی بیماری کا کام کر دے گا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ انتا وبارہ شفاء کل داء. فرمایا جو مدینے پاک کی خاک ہے نا، ہر کسی قسم کی بندے کو بیماری ہو مدینے پاک کی خاک جو ہے پانی میں گھول کے اسے پلا دے، اللہ شفا عطا فرمائے گا. یہ ہمارا مدینہ، ہمارے نبی کا مدینہ. اور اس لیے ہماری مدینہ کی محبت ہے. اور عاشقوں کا یہی ہے کہ مدینے میں چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں. تو میں ابھی میں کہوں گا نا ایک مثال بتا دوں کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ، تو آپ نہیں کہیں گے کہ مدینہ. کیوں؟ ہماری مدینے کے ساتھ ایک کیفیت ہی ایسی ہے، ایک محبت ہی ایسی ہے. تو میں بات کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی، آپ کے تشریف آوری کی آپ سے پہلے دیا کہ یہاں پر ایک اور بات یاد آ گئی کہ سرکار علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے سے میلاد پڑھنے لگا تو تھوڑا سا توجہ کریں. حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نا ایک وادی میں سفر کر رہے تھے. تو 8 شخص یہودی تھے، انہوں نے نا ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی. تو وہ لے کر نا آپ کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور حضرت عبداللہ کو قتل کرنے لگے. نبی پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے کیوں قتل کرنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں کہتے ہیں کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا جو آخری نبی ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں نہ آئے، اس لیے ہم تجھے قتل کرنے لگے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ آ جائے، وہ کیسے روک سکتے ہو؟ تو اتنے میں نا آپ کے جو سسر تھے وہ بھی چاہ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کو نا کچھ لوگوں نے گھیرا ہوا اور قتل کرنے لگے ہیں. تو حضرت عبداللہ نے کوئی جوان مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. بعد میں جو آپ کو ایک تھے وہ 8 تھے. تو جب آپ تھوڑی سی ہمت کم پڑی تو 4 شخص نمودار ہوئے، سب رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلواریں تھی. انہوں نے ان 8 یہودیوں کو قتل کیا اور حضرت عبداللہ کو کہنے لگے کہ حضور آپ نے دوبارہ کبھی اکیلے ویرانے میں نہیں آنا. تو حضرت وہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب والا نانا رکھتے ہیں، وہ اپنے گھر گئے، اپنی گھر والی سے کہنے لگے میں نے آج ایک نوجوان دیکھا ہے جس کے ماتھے میں نور چمک رہا ہے. ہماری بیٹی بھی بڑی پاس ہے، حضور کی والدہ ہماری اس امت کی ماں سیدہ آمنہ. تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کرتے ہیں. تو جناب حضرت آمنہ کی جناب عبداللہ سے شادی ہوئی. جب شادی ہوئی تو کئی عورتوں نے نا حضرت عبداللہ کو کہا تھا، بڑی مالدار تھی کہ میرے ساتھ ہمارے ساتھ شادی کرے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ جن کی قسمت میں تھا حضرت آمنہ کی شادی ہوئی بی بی آمنہ کی. البتہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ نے وصال کیا. تو کچھ دیر بعد وہیں بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا جا رہا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی رکوعوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تو آپ دستی اپنی جو نو تھی ان کے گھر کی طرف گئے، اپنے گھر کی طرف گئے، دیکھا کہ دروازے پہ کھلونی کھڑی ہے. کہنے لگی کہ بابا جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے.
حضرت مطلب کہنے لگے بیٹی تیرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کعبے نے بتا دیا, مجھے کعبے نے بتا دیا. تو یہ تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا. اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں, دیکھو واقعہ آخر فیل ہوا نا, وہ ہاتھیوں والا, تو ہاتھیوں کا بادشاہ کھانے کا پہ حملہ کرنے آیا, تو انہوں نے حضرت مطلب کے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. عبد المطلب اونٹ چھپانے کے لیے جب ان کے پاس گئے تو جب سے بڑا ہاتھی تھا, جو سب سے بڑا ہاتھی, اس نے جناب عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کے پیروں میں سر رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نشانی میں نور مصطفیٰ کا نظر آتا. یہ ہمارے نبی کے دادا کی شان ہے. تو پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی, تو یہاں ایک ولادت ہوئی. اب یہاں پہلے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ سنیں, بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک بندہ تھا, عرب کا نہیں تھا, اس کا نام تھا حبیب اجمی. اس کی بیٹی تھی بہت بیمار, کوڑ کی مریض تھی. اس نے ہر طرح کا علاج کیا اپنی بیٹی کا, بیٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو مسلمان ہی تو نہیں تھے, ایک بت کو پوجا کرتے تھے. ایک دن نا وہ اپنے چھت پہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں, ایک چار بیٹے حبیب اجمی, دوسری میں اس کی بیٹی, اس کی بیوی کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم حق کی تلاش کریں, اس بت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. اتنی بات ہوئی تھی نا, تو کیا ہوا, دیکھا کہ آسمان نور سے بھر گیا. دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نمودار ہو رہے ہیں, نورانی فرشتے نمودار ہو رہے ہیں. اور ایک آواز آئی کہ اگر تم حق تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکے پہنچ جاؤ, وہاں تمہیں حق مل جائے گا. اتنے میں ان کی بیٹی جو چل بھی نہ سکتی تھی, بول بھی نہ سکتی تھی, کھا بھی نہ سکتی تھی, پی بھی نہ سکتی, سیڑھیاں سکتی تھی, سیڑھیاں چڑھ کے وہ چھت پہ آ گئی. آپ کہنے لگی بابا جی, امی جی, پچھلی بات ہوئی, حبیب اجمی نے کہا, اس کی بیوی نے کہا بیٹی تو تو بول نہ سکتی تھی, چل نہ سکتی تھی, کھا نہ سکتی تھی, پی نہ سکتی تھی, تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی میں سو رہی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں جناب نورانی چیز ہے, نور والے ہیں, نورانی بدن ہے. میں نے انہیں کہا کہ مجھے ٹھیک کر دے, انہوں نے مجھے ٹھیک کر دیا. میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا, میں ساری تندرست ہو گئی. تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ میں ٹھیک ہو گئی. اب اگلی بات بیٹی کو ان کی بیٹی سے کہنے لگی کہ ابا جی تو مجھے خواب میں بزرگوں نے کہا کہ میں نے تم کو ٹھیک کیا ہے, اللہ کا ایک نبی دنیا میں پیدا ہوئے اس کی وجہ سے, ان کے صدقے سے, کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں. تو جب ایسا ہوا تو ان کو پہلے غیبی آواز تو آئی تھی کہ مکے چلے جائیں. یہاں پہ ایک بات سنی, جب بندہ حق کا متلاشی ہونا, اس کا دل حق کی طرف جانے لگا, اس کا دل کہتا کہ میں نے حق تلاش کرنا ہے, تو اس کو خود بخود اللہ کی مدد آ گئی. اب کیا ہوا, تو ان کا دل حق والا تھا, تو اسی لیے ان کو آواز بھی آ گئی. اب انہوں نے سفر باندھا, مکے کے چلے گئے. اب ہوا کیا, ڈھونڈتے جب بندہ کسی کی دو میں رہتا ہے نا, کسی کی دو میں رہتا ہے, وہ میٹ جاتا ہے. وہ جناب سیدہ آمنہ کے دروازے پہ آ گئے, آگے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا بیٹا دیکھنا ہے. سیدہ نے کہا کہ نہیں, میں آپ کا بیٹا نہیں دکھا سکتی. انہوں نے اشارہ ایسا کیا, فرمایا آ جاؤ. جب اندر گئے, حبیب اجمی, ان کی بیٹی, ان کی بیوی, جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار شیر کھا رہے ہیں, چھوٹے سے ہیں, ماں نے گود میں لیا, جب آپ کے روح سے کپڑا اٹھایا, دیکھتے ہی حبیب اجمی بے ہوش ہو گئے. ارے نور ہی اتنا تھا, پھر اٹھے, سرکار کے قدم چومنے لگے. تو یہاں پر وہ جناب والا آدم چشتی بول اٹھا, فرمایا حضرت میرا یار نہیں اٹھا, جنہوں دیکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جو رخ تو نقاب ہٹاوے, جیو نکلے شہر کرنے, سارا بلبل شیش نواوے, جیو ہاتھ بھلانے چپاوے, ہر بھلا نواد جاوے. آزم ایک سونا ماہی سن کے دے نظر نہ سرکار ہونے لکھتے ہیں یا دل سکتا ہے, سرکار نقاشی کی. تو یہاں پر ایک اور اس نے اپنا محبت انداز پیش کیا, اس نے ایک تخیل والا, اس نے کہا جب حبیب اجمی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا
شادی عید ہو گئی ملاقات حبیب شادی عید ہو گئی یا رسول اللہ تیری تک کے ادارہ میں مرید ہو گئی مل کے پڑے تیری تک کے ادارہ میں مرید ہو گئی تیریاں تب کے دام مرید ہو گئی حضرت میرے خدا تجمکار میرے نبی دیا دعویٰ کبھی بھی تجمی نہیں تکیاں میرے نبی دیا دعویٰ صدیق اکبر نے تکیاں وہ بھی مرید ہو گئے میرے نبی دیا دعویٰ عمر فاروق نے تکیاں وہ بھی مرید ہو گئے میرے نبی دیا دعویٰ عثمان نے تکیاں وہ بھی مرید ہو گئے میرے نبی دیا دعویٰ بلال نے تکیاں وہ بھی مرید ہو گئے میرے نبی دیا دعویٰ سلیمان نے تکیاں وہ بھی مرید ہو گئے میں کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا لکھوں آپ کو کیا کہوں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مجتبیٰ ہے مرتضیٰ ہے سب سے اولیٰ سب سے اعلیٰ ہے سب کا آقا سب کا بادشاہ ہے میں یوں کہتا ہوں کہ میرا نبی سارے انبیاء کا بادشاہ ہے رب کے بعد اگر کوئی بادشاہ ہے تو یہ میرا مصطفیٰ تو بس آخری بات ایک منٹ میں انشاءاللہ مجھے یہ ہے کہ ساری باتوں کو مقصد ہے آپ کے پاس دل میں باقی کو بتانا ہے تو نوجوانوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں ابھی سارے نوجوان بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار سرکار کی سیرت پہ نا روزانہ 5 منٹ کا سن لے ایک بیان ضرور سنا کریں سنیں گے نا روزانہ ایک نام سنا کریں ایک نام بس نام صرف سنیں ایک سنیں ضرور سنیں اور یہ پیغام لیں کہ ہم نے عشق رسول کو کھلانا ہے اپنے بچوں میں عشق رسول ڈالنا ہے اللہ پاک نے عشق رسول عطا فرمائے زیادہ زیادہ فرمائے ہمارے بھائی نصیر صاحب اور بھائی منیر صاحب ان کے والد چاچا احمد صاحب بھائی لطیف صاحب سب کو بنایا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو اچھے سے اچھا کر کے اپنے رات عطا فرمائے آمین اجازت دیجیے آمین